بنگلے کے عقبی حصے کی طرف جاتے ہوئے ورثا کی حواس باختگی اور بے قراری قسام کے سیل فون کی بجتی گھنٹی میں جیسے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ اسے کال پر لینے کے بجائے اس کی کال ڈسکنیکٹ کر رہا تھا، لیکن اکبر سے بات کرنے کے بعد اس کے انداز میں جھلکتی لاپرواہی لمحوں میں بھسم ہوئی۔ اس نے ٹیکسٹ ٹون دیتے اپنے سیل پر ایک اضطراب بھری نظر ڈالی۔ یہ لڑکی اپنے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ رات بہت روشن تھی۔ اگر وہ نظر اٹھا کر دیکھتا تو اس لان کے پھولوں کو چھوتی تر و تازہ چمکتی ہوا اسے مسحور کر دیتی، لیکن وہ سر جھکائے چھوٹے قدموں سے چلتا۔ ٹیکسٹ پڑھنے میں الجھا ہوا تھا، جن میں صرف بات کرنے پر اصرار تھا۔ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہر نیا دن ہمیں حالات انسانوں کے نئے رخ سے آشنا کرتا ہے۔ اسے اپنے بابا کی یہ بات آج کل زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ اس کا باپ اس کا کرش تھا۔ وہ اپنے باپ کے لائف سٹائل کو آئیڈیالائز کرتا تھا، لیکن وہ اپنے بابا کی طرح مضبوط اعصاب کا مالک نہیں تھا۔ وہ اپنے پورشن میں آنے تک فون آف کر چکا تھا۔ وہ سٹنگ ایریا میں آتے ہی بے ساختہ یا دانستہ اس فوٹو کی طرف آیا جسے چند ماہ پہلے انلارج کروانے کے بعد اس نے کہیں رکھ دیا تھا۔ اسے یہ فوٹو اسی دیوار پر لگانا تھی، مگر وہ ایک خاص موسم کا منتظر تھا۔ وہ تصویر اسے ہپناٹائز کرتی تھی یا وہ اس کا اسیر تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پایا۔ آج صبح اسے یہاں آراستہ کرنے کے بعد وہ یوں ہی ساکن پلکوں کے ساتھ دیکھتا رہا تھا۔ ابھی رات کے 9 بجے بھی اسے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے ماہ اپریل کی ایک چمکیلی دوپہر اس فوٹو سے نکل کر اس کے ساتھ کھڑی تھی، جہاں اس کے بابا ایک چمکتی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ممی کو دیکھ رہے تھے۔ ممی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے قسام کو دیکھ رہی تھی، اور قسام اس نے اس چمکتی دوپہر کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ادا کو اپنی سانسوں میں بھرتے ہوئے ڈائننگ ایریا کی طرف دیکھا، جہاں ممی ڈنر ٹیبل لگواتے ہوئے قسام کو اسی طرح دیکھ رہی تھیں۔ ہلکی سی بے چینی اور حیرانگی کے ساتھ اس کے دل پر ایک بوجھ سا گرا۔ وہ مزید الجھا کہ ممی کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے وہ ان کی ہر بات کے جواب میں بے بس ہوں ہاں کرتا رہا۔ بالآخر ان کے ٹوکنے پر وہ تھکاوٹ کا بہانہ کرتے ہوئے ڈنر ختم ہوتے ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس تصویر کو اس وجہ سے منظر عام پر لے آیا تھا کہ اس کے بابا کی وہ فیصلہ کن مسکراہٹ قسام کی جیت، اس کی ہمت اور سب کچھ تھی۔ پھر وہ کس بات سے ڈر رہا تھا؟ اس نے اپنے حواس سیٹ کرنے کے لیے چند گہرے سانس لیے، موبائل کو بیڈ پر اچھالا۔ فی الحال اسے ایک بھرپور شاور لینا تھا، اس کے بعد ایک کیس کو اسٹڈی کرنا تھا۔ کم از کم وہ فون آن ہونے تک پرسکون رہنا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ اس کے فون آن کرتے ہی واٹس ایپ میسج آیا۔ یہ آصف 1 بجے تک بیدار ہے؟ وہ جیسے کراہا۔ جی پلیز، جواب میں وائس میسج میں دیا گیا۔ مجھے اس طرح بات نہیں کرنی۔ لہجہ ایسا تھا کہ اس کو چبانا چاہتی ہو۔ اگر روبرو بیٹھ کے بات کرنی ہے تو بڑے پورشن میں آ سکتی ہو۔ وہ اس وقت ڈسٹرب بھی تھا اور اس سے خفا بھی، ورنہ اس کے پاس بہت خوبصورت جواب تھے۔ مجھے وہاں آنے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کیا اکڑ تھی وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہ آج دوسری بار جس لڑکی کے فلیٹ پر گئی تھی، اس کی شہرت جیسی بھی تھی سو تھی، لیکن سوچ طلب مسئلہ یہ تھا کہ ورثا اس سے کیوں مل رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں آ جاتا ہوں، وہ چت لیٹتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ اب بھی وائس میل پر تھے۔ ہرگز نہیں، بھابھی کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکتی، وہ جیسے چیخ کے بولی۔ وہ حد درجہ جھنجھلایا اور فون چبھتی نظروں سے دیکھا۔ اب کال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سوچ لو ہم باہر کہیں بھی ملیں گے تو لوگ اسے ڈیڈ سمجھیں گے۔ وہ عرصے بعد اس ٹون میں بولا تھا۔ دوسری جانب اس کے چہرے کا رنگ بدلا نہ، دھڑکنوں نے لے بدلی، بس سماعتوں پر اثر پڑا اور وہ خوش رنگ ہوئی۔ چلو کفر تو ٹوٹا کہ اس شخص کی طویل خاموشی اس کی سماعتوں کو صحرا کر دیتی تھی۔ مجھے سچ بتانا کہ ایک عام شہری کی جاسوسی کرنا چیپ حرکت ہے یا نہیں؟ وہ مطلب کی بات پر آئی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ مجھے بھی سچ بتانا، ایک عام شہری کو پریشان کرنا کیا چیپ حرکت نہیں؟
یہ مقابلہ بازی نہیں قسام، اپنا ذاتی گھر ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ کیا تم اپنے لیے فلیٹ دیکھ رہی ہو؟ وہ کسی تمہید میں پڑے بنا نرمی سے بولا۔ تم اس لڑکی سے کیوں مل رہی ہو؟ یہ سوال اسے بھڑکا سکتا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں، وہ دل میں خوش ہوئی کہ وہ غلط سمت میں سوچ رہا تھا، جبکہ اصل معاملے کی بھنک بھی قسام کو پاگل کر سکتی تھی۔ جب تم جانتی ہو کہ تمہاری منزل دیوان ہاؤس ہی ہے تو اپنا وقت اور پیسہ کیوں ضائع کر رہی ہو؟ بولنے والے کا لہجہ اس قدر دو ٹوک تھا کہ ورثا کا دماغ چکرایا اور چہرہ پھک پڑ گیا۔ اس نے بات کو ایسے رخ پر ڈالا تھا ورثا کو جس جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اس نے پیشانی سے پسینہ پہنچتے ہوئے اپنے بے ترتیب تنفس پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات، وہ ہلکا سا مسکرایا، تم فٹافٹ اپنا حلیہ اور ساتھ ہی اپنا ڈیزائنر چینج کر لو، ورنہ صبح گارڈ بابا تمہارے لیے گیٹ ہی نہیں کھولیں گے تو تم باہر کیسے جا سکو گی؟ وہ اس قدر سکون سے گویا ہوا کہ وہ اس کی پہلی بات کا صدمہ بھلا کر اس دوسری بات پر خونخوار ہوئی۔ قسام، تم دیکھنا۔ غصہ اس قدر حاوی تھا کہ بات ادھوری رہ گئی۔ تم درد دل ہو، بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اب درد سر بننے کی کوشش مت کرو یار۔ اس نے چند گھڑیاں دوسری طرف چھائے سکوت کو محسوس کیا، پھر فون بند کر دیا۔ ورثا کو تپ چڑھی اور انتہا کی چڑھی۔ وہ اس رنگ چھڑکتی بات کو اگر پکڑ پاتی تو کمرے سے باہر نہ نکلتی، جو اس کی مرضی کے خلاف اس کا کمرہ رنگ برنگا کر رہی تھی۔